پاکستان کے معروف شاعر اور نعت خواں وہ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ دشمنوں سے میں خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ یہ ایک منافق چہرہ جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ شخص اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے اور شیعہ کے عقائد کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایک ویڈیو میں موصوف کہتے ہیں کہ سنیوں کی جانب سے 10 ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں جو شیعوں میں نہیں ہیں، 10 ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شیعوں میں نہیں پائی جاتی۔ 10 ایسے جھوٹ جو ہر سنی کو شیعہ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ عام سنی ہو یا خاص سنی ہو۔ میں جناب سے کہتا ہوں دشمنی ضرور کریں لیکن منافقت مت کریں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، آپ کسی بھی شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے نا سنی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ حضرت علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، ہر ایک سے بڑھ کر وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، گویا کہ حضرت علی کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گویا شیعہ لوگ وہ علی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ سب کچھ سے مراد کہ وہ خدا بھی مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، رب العالمین وغیرہ بھی۔ یہ ایک عام تصور ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، اور ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی ہر بات کے اندر یا علی مدد لکھا ہوتا ہے یا علی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو یہ علی کو اللہ سے بڑھا دینا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے۔ موصوف نے کہا کہ سنیوں کی جانب سے پہلا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ حضرت علی کو خدا نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے وکالت کرنی ہی ہے، اگر آپ نے وفاداری کرنی ہی ہے تو کم از کم شیعہ کتابوں کا مطالعہ تو کر لینا۔ شیعہ کتاب جلاء العیون جلد 2 صفحہ 66 پر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن نے جس کو رب کہا ہے وہ حضرت علی ہے، اور آپ کہتے ہیں شیعہ حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کتابیں تو پرانی ہو گئی، موجودہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو میں موجودہ شیعوں کے ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہے کہ شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر جان محترم، اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے مذہب میں تقیہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، تو اس لیے وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پر ان کے جو عقائد کے حوالے سے کہ جی یہ سنی کو جو ہے نا، وہ کسی بھی سنی کو مارنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا، کوئی بھی شخص سنی ہو تو ان شیعہ کی اور سنی کی آپس میں دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی سنیوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ بھی عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ موصوف نے کہا کہ سنیوں کی جانب سے دوسرا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ سنیوں کو مارنا ثواب سمجھتے ہیں۔ میں جناب سے کہتا ہوں کہ آپ فریق وکیل کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جب وہ خود اقبال جرم کر رہے ہیں، اپنے جرم کو خود قبول کر رہے ہیں، تو آپ ان کی صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سنیں۔ تفاجئوا إذا حصل قتال للعرب المسلمين مع إسرائيل راح تكتشفوا الشيعة يقاتلون مع اليهود. يعني الناس اللي بيظنوا انه الشيعة بدها تحرر فلسطين راح يتفاجئوا زي ما تفاجئوا هلا، زي ما تفاجئوا في افغانستان، وتفاجئوا في العراق، وتفاجئوا في سوريا، وبتفاجئوا في اليمن، وبتفاجئوا
قندر عليك وعلى ربك وعلى صحابتك وعلى نبيك وعلى كتبك وعلى مصاحفك وعلى أنبيائك وعلى رسلك وعلى تابعينك وعلى مهاجرينك وعلى مشايخك و10 قنادر على ربك وعلى ملائكته وعلى كتبه وعلى رسله ولعن أبوك لأبو حتى دينك. اور دوسری بات، پارا چنار میں ابھی 8 سنیوں کو شہید کیا گیا اور آپ ان کی صفائیاں دے رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. شیعوں کی صفائیاں دینے کے لیے آپ بھاگے چلے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی صفائیاں دیتے ہوئے آپ کو موت پڑتی ہے. تیسرے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شربت میں جو ہے، یہ 10 محرم کو جو شربت وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں سبیل وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں یہ اونٹ، یہ جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ذوالجناح کا جو گھوڑے کی جو شبی بنائی جاتی ہے امام حسین کی گھوڑے کی، تو اس کا پیشاب جو ہے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو پلاتے ہیں. موصوف نے کہا کہ تیسرا جھوٹ سنیوں کی جانب سے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ 10 محرم الحرام کو جو سبیل لگاتے ہیں اس میں یہ گھوڑے کا تھوک اور پیشاب وغیرہ شامل کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جناب اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ جس برتن سے لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے اسی برتن سے گھوڑے شریف کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے. اب وہ زمانے گئے کہ آپ جھوٹ بولیں گے اور لوگ مان لیں گے. چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ تصویریں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ جس میں لوگ ذوالجناح کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا وہ فلسفہ ہے ان کے ہاں، لیکن یہ ایک جھوٹ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں. موصوف نے کہا کہ چوتھا جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے کی عبادت کرتے ہیں، گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ پہلا ایسا وکیل ہے جس کو اپنے موکل کے عقائد و نظریات کا پتہ ہی نہیں، ان کے موقف کا بھی پتہ نہیں. یہ پہلا ایسا وکیل ہے. حالانکہ آپ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیعہ شخص گھوڑے کو واضح طور پر سجدہ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں یا تعظیم کہتے ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ تعظیم کرتے ہیں. نمبر 5 یہ بات ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں ان کے جلوسوں میں گیا اور ابھی جو ریسنٹلی جو 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر عاشور کا جو پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑا ایک جلوس ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ لیں، اس کے اندر میں نے شرکت کی اس عزا کے اندر، اور میں نے اس میں تقریباً ہم 8 بجے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 بجے تک جو ٹائم بنتا ہے، 8 9 10 11 12 6 گھنٹے اس میں رہا. 5-6 گھنٹے وہاں پہ رہنے کے باوجود تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس تپش اس کے اندر میں نے ان لوگوں کو صرف اور صرف علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا اور کچھ نہیں کر رہے تھے. کسی کو گالی دینا میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو. اور انہیں معلوم کیسے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی میرے سامنے نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ انہیں کون روکنے والا ہے؟ اور 1-2 بندے تو ہوتے نہیں، ہزاروں بندے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ جی صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور یہ گالی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. موصوف نے کہا کہ 5واں جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اب یہ بات بھی کوئی ڈکی چھپی رہ گئی ہے. اس بات کا اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کو گالیاں دیتے ہیں. اور میں چلتے ہوئے ایک حوالہ بھی دیتا جاؤں، جلاء العیون جلد 1 صفحہ 211 پر جو گندی اور غلیظ زبان حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کی گئی. آپ باقی صحابہ کو تو چھوڑیں، باقی تو اپنی جگہ پر، ان کو تو یہ لعن طعن معاذ اللہ کرتے ہی ہیں، گالیاں دیتے ہی. حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی شخصیات کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جناب علی آپ کراچی کے جلوس کا حوالہ دے رہے تھے کہ میں نے وہاں پر 5-6 گھنٹے گزارے ہیں اور وہاں پر تو کسی نے اسی کراچی میں گزشتہ سے پیوستہ سال اسی کراچی میں اسی جلوس میں ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی اور علی الاعلان ان پر لعنت کی تھی. تب آپ کی غیرت کہاں تھی؟ اب آپ صفائیاں دینے کے لیے آ گئے ہیں، تب آپ کہاں تھے؟ اسی طرح یہ کہ شام غریبہ کے اندر یہ لوگ بتی بجھا کے، لائٹیں بجھا کے، مرد عورت سب مل کر جو ہے وہ سب کچھ ایسا کچھ کام بے حیائی کے کام کرتے ہیں. یہ بھی ایک جھوٹ اور من گھڑت قسم کی باتیں کی جاتی ہیں.
موصوف نے کہا کہ چھٹا جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ شام غریبہ میں بے حیائی کے کام کرتے ہیں. تو جناب سنیوں نے تو نہیں کہا, یہ تو آپ کے شیعہ کہتے ہیں, آپ کے شیعہ ذاکر کہتے ہیں. اور خود انٹرنیٹ پر ایک لڑکی کا بیان موجود ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. مجھے اسی بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا, میں نے وہاں موجود شور, آہو بکا اور پھیلی ہوئی افراتفری کو نظر انداز کر دیا تھا اور امام بارگاہ سے باہر نکل آئی تھی. شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہوا تھا کہ ان 4 مردوں نے مجھے پکڑ کر ایک طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا. اور پھر میرے ساتھ بچپن سے میں نے امام بارگاہ کے اندر منائی جانے والی شام غریبہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ بن کر سامنے آیا تھا. اور اس وقت میں اپنی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ, بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے وہ سب کہاں تھے. میں جہاں پر پڑی تھی وہیں پر میں نے خود کو سمیٹا اور پڑی رہی, کیونکہ مجھ میں اٹھنے کی اور چلنے کی ہمت ہی نہیں. اور پھر آپ کے ہاں تو ویسے بھی مدعا جائز ہے. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد کی ایک خبر اخبار میں شائع ہوئی کہ فیصل آباد میں ایک شیعہ ذاکر نے اپنی 4 سگی بیٹیوں سے مدعا کیا. تو جب آپ کے مذہب میں جائز ہے بھائی, تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. ان کو یعنی یہ بہت بڑا جھوٹ, بہت بڑا. میں نے بڑے بڑے علماء جن کو کہا جاتا ہے, میں نے ان کو سنا, ان کی سپیچز, وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے. یعنی ان کے ذاکرین کے بارے میں مجھے خود بتایا گیا کہ ذاکر جو شام غریبہ کے اندر جو معاذ اللہ جو کام جو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے. استغفر اللہ, بے حیائی تک کی جو ہے انتہا کر دی ہے, بہتان اور افتراء پر درازی کی. یہ جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں, یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. موصوف نے کہا کہ شیعوں کے بارے میں 7واں جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ ان کو اپنے باپ کا علم نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, جو وہ شام غریبہ سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی بات ہے, اور وہ بھی ہم نے نہیں کہا یا ہماری کسی سنی کتاب میں نہیں لکھا. آپ ہی کے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ذاکر بناتے ہیں. جی ہاں, آپ کے لوگ کہتے ہیں. آپ یہ الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں. تھا کہ شام غریبہ کو تمام مرد عورت ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بتیاں بجھا کر گناہ کا کام کیا جاتا ہے, جس میں مرد کی جو بھی عورت لگتی ہے وہ اس کے ساتھ غلط کرتا ہے, بھلے وہ عورت اس کی بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو. اور پھر اس رات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذاکر کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں. اب تقیہ جو ہے ایک اصطلاح ہے, یعنی تقیہ کرنا. ہمارے پاس ہم سنی بھی تقیہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے, بہت سارے معاملات کے اندر ہم تقیہ کر رہے ہوتے ہیں. موصوف نے کہا کہ 8واں جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ جی یہ تقیہ کرتے ہیں. تو میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ تقیہ کسے کہتے ہیں. تو تقیہ کہتے ہیں حق کو چھپا لینا, باطل کو ظاہر کرنا, یا آسان الفاظ میں آپ کہیں کہ جھوٹ بولنے کو تقیہ کہتے ہیں. تو شیعہ مذہب میں تقیہ کرنا جائز ہے, جائز سے بلکہ تقیہ کرنا واجب ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے التقیۃ واجبۃ, کہ تقیہ کرنا یعنی جھوٹ بولنا واجب ہے. اور میں نے کئی کتابوں کے حوالے یہاں ڈسپلے کروائے ہیں, آپ ان کو ضرور دیکھیں. تعجب اس بات پر ہے کہ ہر شخص اپنے عقیدے اور نظریات کا اظہار کرتا ہے, اور یہ شیعہ طبقہ ایسا ہے جن کے ہاں اپنے عقیدے کو چھپانا ثواب ہے. اسی طرح یہ کہ نمبر 9 جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے, یہ لوگ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. موصوف نے کہا کہ 9واں جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ جناب یہ شیعہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. تو جناب یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے, اور اگر ہم کہتے بھی ہیں تو کیا آپ نے مان لیا ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی کتابوں میں, شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی شیعہ تھے. جی ہاں, آیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 326 پر یہ بات لکھی ہے کہ شمر بن ذیلجوشن یہ شیعان علی میں سے تھا, اور اسی نے کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ جنگ کی تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ منافق شخص صفائیاں دے رہا ہے, اور شیعہ خود, شیعہ کے ذاکر ممبروں پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے خود شیعہ تھے. یہ جواد نقوی صاحب کا کچھ دن پہلے ایک کلپ آیا ہوا تھا, وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی شیعوں نے خود حضرت حسین سے دھوکہ کیا اور حضرت حسین کو شہید کیا. امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی, کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے, انہوں نے بے وفائی کی, ساتھ نہیں دیا, عہد کیا, بلایا, دعوت دی, حمایت نہیں کی. اسی طرح ایک جھوٹ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کعبہ ہے وہ عراق کے اندر ہے. اب کعبہ جو ہے یعنی کعبہ سے مراد, یہ تعظیم کا لفظ نہیں, کعبہ سے مراد بیت اللہ مراد لیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح یعنی یوں مشہور کر دیا ہے کہ سنی حج بیت اللہ جا کے کرتے ہیں, مسجد حرام میں, ٹھیک ہے, مکہ کے اندر, سعودی عرب کہہ دے وہاں جا کے کرتے ہیں,
اور یہ شیعہ لوگ عراق جا کے حج کرتے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ 10واں جھوٹ شیعوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا کعبہ الگ سے بنا لیا ہے، عراق میں ہے یا جہاں بھی ہے الگ کعبہ بنا لیا ہے۔ تو جناب یہ باتیں، یہ چیزیں آپ نے سنیوں کو دکھائی ہیں۔ اب یہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ذاکر ان کو خود طواف کروا رہے ہیں، اور یہ کہاں پر ہے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے جناب، یہ آپ لوگوں نے دکھائی ہوئی ہیں۔ آپ خام خواہ شور کر کے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اب آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب کسی سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ نے شیعوں سے پیسے کمانے ہیں تو بالکل ضرور کمائیں، لیکن کسی پر الزام مت لگائیں، جھوٹ مت بولیں، منافقت مت کریں۔